پھر اسی طریقے سے سامعین انجینئر محمد علی مرزا نے اپنی اس ویڈیو کے اندر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی غلط باتیں منسوب کی ہے، جھوٹی باتیں منسوب کی ہے، اور وہی منقطع اور ضعیف روایت کا سہارا لیتے ہوئے۔ آپ ذرا سامعین ان سے سن لیجئے کہ انہوں نے کیا کہا ہے۔ خیر وہ تحکیم کے مسئلے پہ آئے، وہاں سے جناب ابو موسیٰ اشعری کو انہوں نے کہا مانیں گے، ادھر سے عمر بن عاص گئے اور جی معزول کر دیں جی، اور عمر بن عاص نے کہا کہ سب سے پہلے ابو موسیٰ اشعری سے کہا کہ تم کھڑے ہو کے اناؤنسمنٹ کرو کہ میں علی کو معزول کرتا ہوں اور معاویہ کو بھی معزول کرتا ہوں، پھر میں کھڑے ہو کے اناؤنسمنٹ کروں گا کہ میں معاویہ کو معزول کرتا ہوں اور علی کو بھی کرتا ہوں، کوئی اور بندہ چنیں گے۔ لیکن رزلٹ کیا نکلا؟ ابو موسیٰ اشعری جو ہیں وہ تو ممبر پہ چڑھ کے انہوں نے یہ بات کر دی، ہمارے نزدیک تو بالکل غلط فیصلہ تھا۔ عمر بن عاص جب چڑھے انہوں نے کہا کہ دیکھو اس نے تو علی کو بھی معزول کر دیا اور معاویہ کو معزول کیا، میں معاویہ کو بحال کرتا ہوں، اسے خلیفۃ المسلمین بناتا ہوں اور علی کو معزول کرتا ہوں، ایک صوبے کے گورنر کو خلیفۃ المسلمین بناتا ہوں، یعنی ان کہتے ہیں وہ کھلونے دی تھان دیتی تے منجی ڈا کے بہ گئے۔ تو ابو موسیٰ اشعری جو ہے انہوں نے ان کو پھر غصہ آیا کہ یہ تو کمرے کے اندر کیا کمٹمنٹ کر کے آیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ تو جو ہے نا تیری مثال کتے کی مثال ہے اے عمر، یہ انہوں نے کہا میں نے نہیں کہا، تو انہوں نے کہا تیری مثال گدھے کی مثال ہے، ٹھیک ہے۔ خیر اسی کے اوپر وہ چپکلش ہوئی، معاملہ یہیں پہ ختم ہو گیا، پھر حضرت علی واپس چلے گئے، ابھی صفین پارٹ 2 ہونا تھا لیکن خوارج نے حضرت علی کو شہید کر دیا۔ تو سامعین آپ نے سنا، اب یہاں انجینئر محمد علی مرزا نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جو باتیں منسوب کی ہیں نا سامعین، یہ قیامت تک نہیں دکھا سکتے بسند صحیح ان حضرات سے یہ باتیں۔ پھر اسی طریقے سے سامعین انہوں نے یہ جو حدیث پیش کی مصنف عبد الرزاق کے حوالے سے، آپ یہ دیکھ لیجئے، آپ کے سامنے وہی کتاب ہے 9770، یہ جو حدیث نمبر بتلایا تھا انجینئر مرزا نے، اس حدیث کے اندر بھی یہ باتیں موجود نہیں ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا ہو کہ جی میں اٹھوں گا اور اعلان کروں گا کہ میں علی کو بھی معزول کرتا ہوں اور معاویہ کو بھی معزول کرتا ہوں، اور پھر آپ اٹھنا اور آپ بھی یہی اعلان کرنا۔ اور جب اعلان کی باری آئی تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کھڑے ہو کر اعلان کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کیا، لیکن جب حضرت عمر بن عاص کے اعلان کی باری آئی تو وہ کھڑے ہو کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہتے ہیں کہ میں ان کو بحال کرتا ہوں اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کرتا ہوں۔ اور پھر اس پر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا اور انہوں نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ گالی دی، اور پھر اسی طریقے سے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دی معاذ اللہ۔ یہ جو باتیں سامعین انجینئر محمد علی مرزا نے کہی ہے نا، یہ اس روایت کے اندر موجود ہی نہیں ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن سامعین اس کے باوجود انجینئر محمد علی مرزا کہتے ہیں کہ جی میں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی۔ آپ ان سے یہ بھی سن لیجئے۔ تو ابو موسیٰ اشعری جو ہے انہوں نے ان کو پھر غصہ آیا کہ یہ تو کمرے کے اندر کیا کمٹمنٹ کر کے آیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ تو جو ہے نا تیری مثال کتے کی مثال ہے اے عمر، یہ انہوں نے کہا میں نے نہیں کہا، اے عمر، یہ انہوں نے کہا میں نے نہیں کہا۔ تو سامعین آپ نے سنا، اب انجینئر مرزا کہتے ہیں کہ جی میں اپنی طرف سے نہیں کہتا۔ آپ اگر اپنی طرف سے نہیں کہتے تو یہ جو آپ نے حدیث بتلائی ہے، حدیث مصنف عبد الرزاق کی 9770، اس کے اندر وہ باتیں ہوتی نا جو آپ نے صحابہ کرام کی طرف منسوب کی ہیں، وہ باتیں اس کے اندر موجود نہیں ہیں اور نہ آپ دکھا سکتے ہیں، یا آپ نے صحابہ کرام پر جھوٹ بولا ہے اور ان کی طرف غلط باتیں منسوب کی ہیں۔ پھر اسی طریقے سے سامعین یہ روایت دیکھ لیجئے کہ اس روایت میں جگہ جگہ آپ کو ملے گا کہ راوی بیان کرتا ہے، راوی بیان کرتا ہے، وہ راوی کون ہے اس راوی کا کوئی عطا پتہ نہیں، یعنی مجہول ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی سند میں امام زہری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کرتے ہیں، تو یہ مرسل روایت ہے، منقطع روایت ہے۔ اور پھر تیسری بات کہ یہ زہری مدلس ہے، یہاں سما کی کوئی تصریح موجود نہیں ہے، تو ایسی روایت جو مرسل ہے، منقطع ہے، تابعی سے پیش کر رہے ہیں جس کا راوی مجہول ہے، اس کے متعلق خود انجینئر محمد علی مرزا سے سامعین آپ سن لیجئے کہ یہ کیا کہتے ہیں۔ بھئی ابراہیم نخعی کی روایت جو ہے وہ مرسل ہے، صحیح مسلم کے مقدمے میں ہے کہ تابعی کا قول کوئی شے نہیں ہے جب تک صحابی کو مینشن نہ کرے۔ جب ایک روایت آدھی جو روایت ہے وہ موقوف ہے ایک صحابی تک جو سابقون الاولون میں سے ہیں، اور باقی جو آدھا اس کا جو حصہ ہے وہ ہے ہی ضعیف اور مردود اور مرسل ہے۔ تو سامعین آپ نے سنا، اب خود انجینئر محمد علی مرزا ایک مرسل اور منقطع روایت پیش کرتے ہیں، تابعی سے روایت پیش کر رہے ہیں، اور جس کے اندر ایک راوی مجہول ہے جس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔
ایسی روایت کی بنا پر سامعین انجینئر محمد علی مرزا صحابہ کرام جیسی ہستیوں کو مجروح بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پھر سامعین مزید اس پر کہتے ہیں کہ یہ جو میں نے باتیں کہی ہیں نا، یہ شرح صدر ہے میرا، یہ شرح صدر ہے، آپ ان سے سن لیجئے۔ باقی ہم تو بس اجمالاً چیزیں بیان کر دیتے ہیں تاکہ آپ کے لیے اصلاح کا اس میں کوئی معاملہ ہو جائے، مقصد کسی کو ذلیل کرنا نہیں ہوتا۔ تو بات کہاں سے کہاں نکلی تھی وہ خوارج والی، وہ میں نے آپ کو کہا نا کہ کبھی آمد ہوتی ہے نا، آج ہو گئی، وہ اللہ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے شرح صدر کب ہو، یہ کشف نہیں ہے، الہام نہیں ہے، یہ شرح صدر ہے۔ تو سامعین آپ نے سنا، اب ضعیف روایات پیش کر کے، منقطع روایات پیش کر کے، مجہول راوی والی روایت پیش کر کے صحابہ کرام کی شخصیات کو مجروح بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی یہ میرا شرح صدر ہے۔ انجینئر مرزا یہ آپ کا شرح صدر نہیں ہے، بلکہ برتن کے اندر جو ہوتا ہے وہی نکلتا ہے۔ آپ کے دل کے اندر، آپ کے باطن کے اندر صحابہ کرام کا بغض ہے، اسی وجہ سے آپ نے صحابہ کرام کی طرف جھوٹی باتیں، غلط باتیں منسوب کی اور ان کے لیے ضعیف روایات اور منقطع روایات لے کر آئے۔ پھر اسی طریقے سے سامعین مزید انہوں نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کیا کہا ہے وہ بھی سن لیجیے۔ اور ادھر سے آئے جناب اتنی پرسنالٹی کہ ان کے نام کے اوپر آج تک عمر و یار کی کہانیاں پڑھائی جاتی ہیں، یعنی ان کی نسبت کی وجہ سے۔ میں نے نہیں لکھی کہانیاں، میرے متھے نہ مار دینا۔ عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم تو نام احترام سے لیں گے، ظاہر ہے صحابی ہیں۔ تو سامعین آپ نے سنا، اب یہاں انجینئر محمد علی مرزا نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کیا کہا؟ کہتے ہیں کہ جی جن کے نام پر تو عمر و عیار والی کہانی منسوب ہے، معاذ اللہ۔ سامعین عمر و عیار ایک جادوگر تھا جو اپنے جادو سے دھوکہ دیتا تھا، مکاری اور عیاری کرتا تھا۔ یہ اس کی کہانی جو ہے وہ شیعہ اور رافضیوں نے گھڑی ہے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کرنے کے لیے۔ اسی کی طرف انجینئر محمد علی مرزا نے اشارہ کیا ہے اور کہتے ہیں کہ جی میں اپنی طرف سے نہیں کہتا۔ بھائی اگر آپ اپنی طرف سے نہیں کہتے تو آپ کو یہ بات کہنی کیوں پڑی؟ آپ کو یہ بات کہنی کیوں پڑی؟ اور پھر اس کے بعد جو آپ نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹے الزامات عائد کیے، غلط باتیں منسوب کی اور کہتے ہیں کہ جی میں اپنی طرف سے نہیں کہتا۔ سامعین آپ یہ دیکھ لیجئے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے تھے۔ آپ کے سامنے یہ روایت موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگ اسلام لائے اور عمر بن عاص ایمان لائے، یعنی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کی گواہی کون دے رہے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اسی طریقے سے یہ مستدرک حاکم کی روایت بھی دیکھ لیجئے، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ واقعی عمر سچ کہتا تھا، بے شک عمر کے لیے خیر کثیر ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت زہیر فرماتے ہیں کہ جب فتنے کا وقت آیا تو میں نے کہا میں اس شخص کی پیروی کروں گا کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے عمل کو پسند کیا ہے، میں اس سے جدا نہیں ہوں گا۔ تو دیکھیں سامعین نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کی گواہی دی ہے اور ان کے لیے خیر کثیر کی بات کی ہے، لیکن انجینئر محمد علی مرزا سامعین ہے شیعوں والی باتیں کر رہے ہیں ان کے متعلق اور شیعوں کی باتوں کی تائید کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے سامعین انجینئر محمد علی مرزا نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کیا کہا وہ بھی ذرا آپ ان سے سن لیجیے۔ تحکیم کے اوپر یہ جو جنگ بندی ہوئی اور اس میں پھر وہ دو بندے نامنیٹ ہوئے، ادھر سے ابن عباس نے جانا تھا مولا علی کی طرف سے، انہوں نے کہا ہم ابن عباس کو نہیں مانیں گے، یہ حضرت علی کا رشتہ دار ہے، صرف ابو موسیٰ اشعری کو یعنی دھکے سے ایسا بندہ چوز کیا جو اتنے اچھے طریقے سے ڈیبیٹ نہیں کر سکتا تھا۔ اسی وجہ سے شیعہ جو ہیں ابو موسیٰ اشعری کو برا کہتے ہیں، تو وہ کوئی 100% پھینکنے والی بھی ان کی بات نہیں ہے، مس ہینڈلنگ تو ان سے ہوئی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں وہ صحابی ہیں، صحابیت کا احترام کریں۔ تو دیکھیں سامعین انجینئر محمد علی مرزا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کیا کہتے ہیں کہ ان کے اندر فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہ تھی، اور اسی طریقے سے شیعہ حضرات کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ شیعہ جو ان کو گالیاں دیتے ہیں تو یہ پھینکنے والی بات نہیں بلکہ مس ہینڈلنگ ہوئی ہے ان سے۔ اچھا جی سامعین یہ دیکھ لیجئے روایت آپ کے سامنے ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار بنا کر بھیجتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اپنا اعتماد دکھایا، اپنا اعتماد بتلایا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، لیکن انجینئر محمد علی مرزا کہتے ہیں کہ جی ان کے اندر فیصلہ کرنے کی زیادہ صلاحیت نہیں تھی، اور شیعہ جو ان کے متعلق کہتے ہیں وہ پھینکتے نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے سامعین حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں صحابہ کرام میں چوٹی کے علماء میں ہوتا تھا، چوٹی کے علماء میں۔ اور اسی طریقے سے سامعین حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
ان صحابہ میں شمار ہوتا تھا جو فیصلہ کرنے کی زیادہ صلاحیت رکھتے تھے، اور وہ فقیہ بھی تھے اور وہ قاضی بھی تھے۔ ان کے متعلق انجینئر محمد علی مرزا کہتے ہیں سامعین کہ ان کے اندر فیصلہ کرنے کی صلاحیت زیادہ نہ تھی، اور شیعوں والی بات کی تائید بھی کرتے ہیں۔ تو بہرحال سامعین، انجینئر محمد علی مرزا نے اپنی اس ویڈیو کے اندر دوبارہ صحابہ کرام کے خلاف اپنے بغض کو اگلا ہے اور ان پر جھوٹ بولا ہے اور ان کی طرف غلط باتیں منسوب کی ہیں۔